اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے 118 119 اور اسی طرح 120۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے جو ہے یہودیوں کی جو رفاقت ہے، عیسائیوں کی جو رفاقت ہے، جو دوستی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور انہی آیات کے اندر اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے، کس طرح کا نہیں رکھنا، اس بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، تم اپنے اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو بطانہ نہ بناؤ۔ یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے کہ اپنے یعنی کہ جو مسلمان بھائی ہیں انہی کو اپنا بطانہ بناؤ، ان کے علاوہ کسی غیر مسلم کو، جتنے بھی فرقے باطل ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا بطانہ نہ بناؤ۔ اچھا، بطانہ کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں جو بطانہ کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے رازدار دوست کو بطانہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر حنیفہ کا ایک شخص بہت اچھا لکھتا ہے اور اس کا حافظہ بھی بہت زیادہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ آپ اس کو اپنا منشی رکھ لو حساب کتاب کرنے کے لیے، لیکن تھا وہ اہل کتاب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو پھر اس کو اپنا بطانہ رکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر روایت کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشرکوں کی آگ سے روشنی طلب نہ کرو اور اپنی انگوٹھی میں عربی نقش نہ کرو۔ تو چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں سن کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو ہے وہ تفصیل بیان پوچھ لیا کرتے تھے، تو ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر فرمایا گیا جو مشرکوں سے روشنی طلب نہ کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مشرکوں کے قریب بھی مت رہو، مشرکوں کی وادی سے، مشرکوں کے گاؤں سے، مشرکوں کے شہر سے بھی دور چلے جاؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی روشنی سے آپ فیض حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے۔ اور اپنی انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش نہ بناؤ، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، مشابہت ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نبی کو خدا نے مبعوث فرمایا، جس خلیفے کو مقرر کیا، اس کے لیے 2 بطانہ مقرر کیے، 2 بطانہ، یہ قرآن کی جو آیت کا لفظ ہے نا بطانتاً، یہ 2 بطانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مقرر کیے۔ ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا اور اس پر رغبت دینے والا ہے، دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا اور اس پر آمادہ کرنے والا ہے۔ پس پھر خدا جسے چاہے وہی بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہیں وہی بچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت میں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اہل اسلام کو ہی اپنا خاص بنائیں، خصوصیت جو صاحب خصوصیت ہوتے ہیں جس طرح کے بھی ہوں، رازدان بنانا ہے رازدان بنائے، منشی بنانا ہے منشی بنائے۔ اسی آیت کے تحت مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کافروں کو اپنا منشی اور اپنا جو ہے وہ خاص نہ بنایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت جو ان کے اندر کا جو بغض ہے، جو ان کے اندر کا جو کیا کہتے ہیں کہ کینہ ہے، وہ نکل سکتا ہے اور وہ مسلمانوں کے رازوں کو فاش کر سکتا ہے، کافروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ کافر کو اپنا دوست، اپنا بطانہ نہ بناؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ
چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے۔ وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور ان کے منہوں سے جو بغض ہے وہ ٹپک جاتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہے جو تمہارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں ہیں اور جو بھی نفرت ان کے دلوں کے اندر ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تعقلون۔ پھر میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے نشانیاں تمہارے سامنے واضح کھول کر بیان کر دیں، تم میں سے ہے کوئی عقل رکھنے والا؟ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ولا یحبونکم، کافر کبھی بھی ایمان والے سے محبت نہیں کرے گا، وہ اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا کسی بھی طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو مشرکین مکہ نے نہ چھوڑا، سردار بڑے بڑے آ کر کہنے لگے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، آپ کچھ دن ایسا کریں کہ ہماری بتوں کی عبادت کریں، پوجیں نعوذ باللہ، اور ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اس کو بھی پوجیں گے۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الفاظ کہے گئے، تو یہ کسی کے بھی دوست نہیں ہیں، ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واضح، الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک ہی ملت ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آپ سے ملیں گے کہیں گے ہم تو ایمان لے کر آ گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب بھی یہ آپ سے الگ ہوں گے تو یہ حسرت سے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ دانتوں میں لے کر چبا ڈالیں، اتنا ان کو غصہ ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان والوں کے اوپر، اتنی یہ نفرت کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے کے اندر، اپنے غیظ کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اب آخری آیت کے اندر 120 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی حالت کافروں کی تو یہاں تک ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی اچھائی ملے تو اس پر یہ رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کو غم پہنچتا ہے، یہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور یہ کنڈیشن آج کل ہمارے اہل اسلام کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی۔ اگر کسی کو 4 پیسے مل رہے ہیں تو دوسرا اس کو دیکھ کر جلتا ہے، سڑتا ہے کہ اس کو یہ 4 پیسے کیوں مل گئے، مجھے کیوں نہیں مل گئے۔ اگر بزنس مین ہے کسی دوسرے کے پاس، اگر دوسرے کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو کوستا ہے، اس سے جیلس ہوتا ہے، وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ یہ ہماری صفات نہیں ہے، یہ اہل کتاب کافروں کی صفات ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس پر یہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تو اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، اہل کتاب کو اگر کوئی برائی پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، کہے لگاتے ہیں کہ دیکھو اہل ایمان والوں کو یہ نقصان ہو گیا، ان کو یہ نقصان ہو گیا، یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کافر لوگ مسلمانوں کے نقصان پر۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ان جتنے بھی ان کے یہ مکر ہیں، ان کے یہ چالیں ہیں، ان ساری کے ساری چالوں سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان تصبروا، اگر تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، صبر کرو ان کی طرف سے جتنی بھی تکلیفیں تم کو پہنچ رہی ہیں، وتتقوا، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کے یہ جتنے بھی مکر ہیں، جتنی بھی چالیں ہیں، یہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اہل ایمان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جو بھی عمل کرنے والے ہے اس کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو بھی یہ کچھ کر رہے ہیں اس کے اعمال کے اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کل قیامت والے دن بھی وہ رسوا ہوں گے، دنیا کے اندر بھی وہ رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن
کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔